پیارے دیوانوں، کسی بھی قوم کی تباہی اور بربادی کی وجہ جو سب سے پہلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فکر۔ کوئی قوم پہلے تباہ نہیں ہوتی، پہلے اس کی فکر تباہ ہوتی ہے، پہلے اس کی سوچ تباہ ہوتی ہے، پہلے اس کے افکار و نظریات کا جنازہ نکلتا ہے، اس کے بعد جا کر کے وہ قوم تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچتی ہے۔ دنیا اس وقت پوری کوشش میں لگی ہے کہ افکار و نظریات پر حملہ کیا جائے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت ایک فکری یلغار ہے جس کے شکار اس وقت دنیا کے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بیشتر ممالک کے لوگ اس کے شکار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یوں ہی معاشرے کے اندر کوئی برائیاں جنم نہیں لیتی، یوں ہی معاشرے کے اندر کسی کے قدم نہیں پھسل جاتے، یوں ہی کوئی سیدھے راستے کا مسافر ٹیڑھے راستے پر چلنے نہیں لگ جاتا، یوں ہی دوپٹے نہیں اتر جاتے، یوں ہی جہالت کی وادیوں میں انسان نہیں چلا جاتا، بلکہ ایک منظم سازش کے تحت انسانوں کو اس طرف ڈھکیلا جاتا ہے جس طرف جانے کے بعد تباہی اس کا مقدر بن جائے اور اس تباہ شدہ انسان کی لاش کے اوپر اپنے محل کو تعمیر کرنے کی آرزو تک مکمل ہو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن جن جگہوں سے انسان کی سوچ بنتی ہے، اگر ان ساری جگہوں کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت ان ساری جگہوں کی پوسٹ پر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ایسا شخص ہی بیٹھا ہوا آپ کو ملے گا جو ایسی فکر آپ کے ذہن کے اندر منتقل کرتا ہوا دکھائی دے گا جس کی بنیاد پر آپ محسوس بھی نہیں کر سکیں گے اور آپ کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر دیکھ لیجئے، اکنامی کے سیکٹر کے اندر دیکھ لیجئے، بیوروکریسی کے اندر دیکھ لیجئے، کالج اور یونیورسٹی میں دیکھ لیجئے، اسپورٹس میں دیکھ لیجئے، جہاں کہیں بھی آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو وہاں پر ایسے افراد ملتے نظر آئیں گے جن کے قریب ہونے کے بعد آپ کی فکر، آپ کی سوچ ایسی بنتی چلی جائے گی کہ آپ اپنے مذہب سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیں گے، اور سب سے بڑی پریشانی جو ہوگی وہ یہ ہے، جو کہ ہم محسوس بھی کر رہے ہیں، کہ بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں شرمندگی اور ہچکچاہٹ محسوس کرنا۔ آپ اگر دیکھیں اس وقت کالج کی دہلیز پر قدم رکھنے والے بچوں کی پوزیشن، تو جو لوگ کالج اور یونیورسٹی پہنچتے ہیں، پہنچتے ہی وہ اپنے آپ کے سلسلے میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں ہم کہاں پیدا ہو گئے، کس گھرانے میں پیدا ہو گئے، کس مذہب میں پیدا ہو گئے۔ اور دیکھیے، دنیا کے دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ آزادی سے عیاشیاں بھی کر رہے ہیں، بے راہ روی کے شکار ہیں، دنیا کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، دنیا کے لہو و لعب کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو گرفتار کیے ہوئے بھی ہیں، اور ہمارے لیے یہ قانون، یہ نہ کرو، نگاہ نہ اٹھاؤ، یہ عیاشی مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو، پتہ نہیں کس دنیا کے اندر ہم کو جینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، ترقی یافتہ بھی ہیں، سائنس بھی ان کے پاس، ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس، ترقی بھی ان کے پاس، یہ سب کچھ کریں، اور ہمیں ایک ایسے دائرے میں لایا جا رہا ہے جہاں پر ہر چیز کے سلسلے میں سختی ہے، قانون ہے، پابندی ہے۔ نتیجتاً وہ بچہ جو کالج کی دہلیز پر جانے سے پہلے مسجد کے امام صاحب سے اپنا رابطہ رکھتا تھا، مشائخ سے اپنا رابطہ رکھتا تھا، کالج اور یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد اکثر کا رابطہ علماء اور مشائخ سے ٹوٹ جاتا ہے، دین سے کمزور ہو جاتا ہے، اور آگے چل کر کے وہی شخص دین پر اعتراض بھی کرتا دکھائی دیتا ہے، کرٹیسائز بھی کرتا دکھائی دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہوا بھی نظر آتا ہے کہ مولانا آج کے دور میں جس جملے کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس جملے کو آپ اپنے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پڑھے لکھے اور سرمایہ داروں سے سنیں گے۔ وہ دو جملے بڑے پاورفل ہیں جو اکثر کہا کرتے ہیں، اگر کسی سے کہا جائے آپ شادی میں ناچ گانا باجا نہ رکھو، ارے مولانا کیا بات کرتے ہو، آج کے دور کے اندر تو 5 وقت کی نماز پڑھ لینا بس اتنا ہی کافی ہے، یہ ہم تو کر ہی رہے ہیں۔ یعنی اسلام سمٹ کر صرف 5 وقت کی نماز میں آ گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کا مسلمان اگر اس سے کہا جائے یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، ذبیحے کے حوالے سے محتاط رہو، کچھ بھی نہیں، مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب چلتا ہے۔
یعنی اسلام اب مسلمانوں کی زندگی سے اس طریقے سے رخصت ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ مسلمان خود اپنے مذہب کے بارے میں اپنی رائے پیش کر رہا ہے اور اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ نماز پڑھ لوں 5 وقت کی، بس اتنا کافی ہے، اور اسی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے جو چاہوں کھا لوں، بس اتنا کافی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ فکر بنائی گئی، یہ سوچ بنائی گئی، اس راستے پر لگا دیا گیا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا کے اندر ایک بڑا طبقہ اس کا شکار ہو چکا، لیکن جن گھرانوں کے اندر اسلام موجود ہے، جن گھرانوں میں سنیت موجود ہے، جن گھرانوں کے اندر بزرگوں کا آنا جانا موجود ہے، وہ صرف یہ 2 باتوں پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اسلام کو پریکٹس میں لانے کے لیے اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے، لیکن اب یہ کم رہ گئے، برائے نام رہ گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فکر کیسے بدلی جاتی ہے، سوچ کیسے بدلی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، کلچرل پروگرام کے ذریعے، معاشرے کے اندر بڑی بڑی پارٹیوں کے ذریعے وہاں بلایا جاتا ہے، سوچ بدلی جاتی ہے۔ ابھی ماضی قریب کے اندر ایک شادی ہوئی جو بڑی دھوم دھام سے ایک بڑے بزنس مین نے اپنے بیٹے کی شادی کی، 1 مہینے تک کم و بیش اس کے پروگرامز چلتے رہے، کلچر بدل گیا۔ اب اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے جن مسلمانوں کے پاس دولت ہے وہ بھی شادی کو وہی رنگ دینا چاہتے ہیں اور اسی انداز میں کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی پروگرام کر رہا ہے جمیرہ بیچ پر اور کوئی کر رہا ہے قطر میں جا کر، اور اس طریقے سے شادیوں کے اندر بے تحاشا پیسہ خرچ کر کے اس روایت کو جس کو ایجاد کیا گیا اسے اپنے معاشرے میں رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچ بدل رہی ہے، فکر بدل رہی ہے۔ میں بہت دور تک جانے کی کوشش نہیں کروں گا، موجودہ یہاں پر جتنے بھی حضرات ہیں ان سے میں پوچھنا چاہوں گا ٹھنڈے دماغ سے، آپ بھی آج رات کو بستر پر سوتے وقت اسلام کے بارے میں آپ کی فکر کیا ہے کہ اسلام پر کس طریقے سے عمل کیا جائے، اسلام ہماری زندگی میں کتنا ہو، ہم اسلام کو کتنا فالو کریں، اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچئے گا تو آپ کو کہیں یہ بات نظر آئے گی۔ بیوی کہتی ہے یہ خرافات ہونا چاہیے، بچہ کہتا ہے شادی میں یہ چیز ہونی چاہیے، نتیجتاً آپ اپنے آپ کو بے بس پائیں گے اور مجبور ہونے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہ سارے کام کرتے نظر آئیں گے جس کام کے خلاف اسلام نے اپنا پیغام دیا ہے اور جسے روکنے کے لیے اور جسے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اس وقت فکری یلغار ہے، سوچ بدلی جا رہی ہے، فکر بدلی جا رہی ہے، ذہن بدلا جا رہا ہے۔ کل تک جو مسلمان اسلام کے سلسلے میں کہنے سے پہلے ڈرتا تھا لفظ ایسا کوئی نہ نکل جائے کہ میں دائرہ اسلام سے نکل جاؤں، آج وہی مسلمان اسلام کے بہت سارے اصول پر اعتراض کرتا بھی نظر آتا ہے، کرٹیسائز کرتا بھی نظر آتا ہے، مذاق اڑاتا بھی نظر آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کو گراتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ یہ ساری سچویشن دنیا میں بن رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے کہ فکر بدلی جا رہی ہے، سوچ بدلی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے پوری توانائی خرچ کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس نہ اتنے وسائل ہیں کہ ہم اس سوچ کا مقابلہ، بدلتے ہوئی سوچ کا مقابلہ کر سکیں یا ان وسائل کا استعمال کر سکیں، لیکن ہاں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اگر ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر دیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں کوئی بھی اٹھنے والا فتنہ ہوگا، ہر فتنے کا حل اور جواب اللہ اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں عطا فرماتا ہے، اور اس کی رہنمائی کے اندر ہم ہر فتنے کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی قوم کو ہر فتنے سے بچا بھی سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں، آپ بھی حیران ہوں گے کہ بات کون سی اور تقریر کے لیے آیت کا انتخاب کون سی آیت کا کیا گیا۔ چونکہ مجھے حافظ سکندر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میں تھوڑی سی علم پر گفتگو کروں، تو میں کچھ باتیں علم کے حوالے سے بتاؤں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیے انسان کے پاس علم آ جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، انداز زندگی بدل جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے۔ میرا پروردگار اس بندے کو ارشاد فرماتا ہے، اے بندے، اے اپنے علم پر ناز کرنے والے، میں تجھے تیری حیثیت بتا دوں تاکہ جب کبھی تو علم کی وجہ سے تکبر کے راستے پر جانے لگ جائے تو میرا یہ فرمان تیرے پیش نظر رہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے قرآن نے کس طریقے سے واضح لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا،
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ جس نے تمہاری ماں کے بطن سے تم کو نکالا، اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا. کس کنڈیشن میں نکالا؟ کس کیفیت میں نکالا؟ کس حالت میں نکالا؟ تو اس وقت کی تمہاری کیفیت کو قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت تمہارے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں تھا. ماں کے پیٹ سے نکلنے کے وقت تمہارے پاس کوئی نالج نہیں تھا. ماں کے پیٹ سے نکلنے کے وقت تمہارے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ نے سورس آف ایجوکیشن بتا دیا کہ اب تم کو میں نے 3 چیزیں عطا فرمائی. لا تعلمون شیئا کہہ کر 3 چیزوں کا ذکر فرمایا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اللہ عز و جل نے تم کو سماعت بھی عطا فرمائی، بصارت بھی عطا فرمائی اور دل بھی عطا فرمایا، لیکن بہت کم تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. اللہ اکبر. ایک انسان جو علم حاصل کرتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو حصول علم کے لیے اللہ نے 3 ذرائع بتا دیے. کان کے ذریعے یعنی سماعت کے ذریعے، بصارت کے ذریعے اور دل کے ذریعے ایک انسان علم حاصل کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو پروردگار جل جلالہ نے اپنے فضل سے وہ ساری چیزیں سکھا دی جو مصطفیٰ جان رحمت نہیں جانتے تھے، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو سماعت ہی کا تعلق وہاں پر نظر آتا ہے. اقرا حضور نے سنا، اقرا سنا حضور نے. کس سے سنا؟ حضرت جبریل امین ہی سے تو سنا. پتا چلا علم کی ابتدا ہوتی ہے سماعت سے، سماعت کے بعد زبان بھی چلتی ہے، سماعت کے بعد ہاتھ بھی چلتے ہیں، سماعت کے بعد قدم بھی چلتے ہیں. لیکن میں حیران ہوں یا اللہ، تو نے سماعت کو مقدم رکھا، سننے کو پہلے رکھا. پہلے کیا سنا جائے؟ کون سا علم پہلے؟ ذرا میرے مولا یہ تو بتا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والے بچے کو سب سے پہلے علم کون سا دینا چاہیے؟ تو اللہ اکبر، میری عقل دنگ رہ جاتی ہے نظام اسلام پر، مصطفیٰ پیارے کی سنت پر میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ اکبر. جاہل کا بیٹا ہو، جاہل مسلمان ہو، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہو، شرابی مسلمان ہے اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، ڈاکو مسلمان ہے اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، عالم مسلمان ہے اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، جاہل مسلمان ہے اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا. جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اس کو سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے میرے بچے کے کان میں کوئی اذان کہہ دے. اللہ اللہ، یہ کان میں اذان کی آواز پہنچانے کی بات پہلے آ رہی ہے. گویا میرا مولا فرما رہا ہے میں نے سماعت کو مقدم اس لیے رکھا کہ سب سے پہلے جو علم تیرے کانوں کے اندر پہنچے وہ یہی پہنچے. اللہ سب سے بڑا ہے، یہ علم سب سے پہلے. اللہ اکبر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے. کیسا بھی مسلمان کیوں نہ ہو، فکر سب سے پہلے اذان کی ہوتی ہے. یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ ایک انسان کی زندگی کو اگر بیلنس کے اندر رکھنا ہے اور ایک انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنی ہے تو پہلے اے بی سی ڈی نہیں، پہلے اللہ اکبر سکھاؤ. یہ سکھاؤ کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اگر یہ تصور اس کے دل و دماغ کے اندر بس گیا، یہ اللہ عز و جل کے حوالے سے اس کا عقیدہ بن گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو مصیبت آئے گی تو کہے گا اے مصیبت تو بڑی نہیں، میرا رب بڑا ہے. اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زندگی کے ہر موڑ پر انسان کبھی مایوسی کا شکار